بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بارے میں، جس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیا کرے۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بلایا اور ہم کو اپنی وفات کی خبر دی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، غسل کون دے گا اور کفن کون سے کپڑے کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کے لوگ غسل دیں گے اور کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں کافی ہے، ایک کرتا، ایک تہبند اور ایک چادر، اور اگر چاہو تو مصری یا یمنی چادروں میں کفنا دینا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو قبر کے پاس رکھ کر سب لوگ الگ ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے فرشتے نماز پڑھیں گے، پھر میرے گھر کے مرد اور عورتیں اور بچے پڑھیں گے، اور میرے جنازے کی نماز میں امام نہیں ہوگا۔ پھر سب مسلمان الگ الگ نماز پڑھے، پہلے مرد اور پھر عورتیں اور پھر بچے پڑھے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا، میرے گھر والے۔ لکھا ہے کہ حضرت عزرائیل ملک الموت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو روح قبض کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ لکھا ہے کہ روح کی نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سہارا لگائے لیٹے ہوئے تھے کہ 12 ربیع اول پیر کے روز دوپہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات اور اولاد پاک اور اصحابہ کرام ایسے بے قرار اور بے چین ہوئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکتہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مزہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوش و حواس باقی رہی اور انہوں نے سب کو سنبھالا۔ بے شک یہ مصیبت، یہ صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا ہی تھا کہ انسان تو کیا، فرشتے اور آسمان و زمین وغیرہ سب بے قراری سے روتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتا تھا۔ عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہا، ہائے محمد، ہائے محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا۔ انصاری صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غسل کی شرکت اور برکت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک انصاری کو بھی غسل میں شریک کر دیا کہ پانی وغیرہ دے دیا کرے۔ یہ حضرات غسل دینے کی انتظام میں لگے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے انتظام اور بندوبست میں لگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور منافق بے ایمانوں کو فساد کرنے کا اور دین کے مٹانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے درجے کی فریضے کو سنبھالا
وہ وقت صحابہ پر بڑی مشکل اور مصیبت کا تھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا مسئلہ اہم، اور دین کی حفاظت بغیر خلیفہ بنائے ہو نہیں سکتی تھی، اور بغیر سب مسلمانوں کی رائے کی خلیفہ بننا مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب اصحابوں کو جمع کیا اور سب کی رائے سے آپ خلیفہ ہو گئے۔ المختصر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ پھر دفن کے بارے میں خیال ہوا کہ کہاں دفن کیے جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جس جگہ روح قبض کی جاتی ہے وہ اسی جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اسی جگہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغلیدار قبر تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے پاک کو قبر انور کے پاس رکھ کر سب الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر سب مسلمان مرد اور عورتوں اور بچوں نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور حضرت کشم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر 9 اینٹیں کچی لگائی، اور دفن کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشک پانی قبر پر چھڑکا۔ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور اندر سے کچی ہے۔ کافر بے ایمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کو ایک دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی، تو ایک مسلمان بادشاہ نے حفاظت کے لیے قبر انور کے چاروں طرف تانبا اور لوہا پگھلا کر بھروا دیا تھا اور گنبد بھی پختہ بنوا دیا تھا۔ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور منگل کا روز گزار کر بدھ کے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ دفن میں دیر اس لیے ہوئی کہ ہزارہ مسلمانوں کا الگ الگ نماز پڑھنا، صحابہ میں اختلاف ہونا، منافق بے ایمانوں کا فساد اٹھانا، دین کی حفاظت کے لیے خلیفہ کا مقرر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کا سڑنے سے پاک ہونا، خلیفہ مقرر ہونے سے سب فسادی قبضے میں آ گئے۔ عرض یہ کہ اس صدمہ عظیم میں بعض صحابہ دیوانوں کی طرح بے قرار ہو کر مدینہ سے نکل گئے اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روتے پھرتے رہے۔ کیسے نہ روئے اس ذات مقدس کو کہ جن کی محبت میں رونا خدا کی ہی محبت میں رونا ہے، اور جن کی یاد اللہ ہی کی یاد ہے، جن کی تابعداری سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جن کی جمال با کمال سے بھوک پیاس دور ہو جاتی تھی، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا اور آخرت کی خوبیاں حاصل ہوتی تھی، جو دوزخی کو جنتی بناتے تھے۔ وہ بھی دن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار پر انوار سے دل باغ باغ ہوتے تھے، اور اب وہ دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے دل داغ داغ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر شریف میں دفن ہے، اور مزار شریف کو دیکھ دیکھ کر دل پٹے جاتے ہیں، اور ہر ایک عاشق گویا زبان حال سے کہتا تھا، یا رسول اللہ میری وزاری دیکھیے، مجھ پہ تیری ہجر کی مشکل ہے باری دیکھیے، دل جلا ہوں مر چکا ہوں جا بلب ہوں کیا کروں، ایک دن آ کر تو میری بے قراری دیکھیے، اس قدر روتا ہوں تیرے غم سے اے خیر البشر، دل کے ٹکڑے ہے میری آنکھوں سے جاری دیکھیے، دن گزر جاتا ہے میرا روتے روتے یا نبی، رات کو کرتا ہوں میں اختر شماری دیکھیے، وقت استمداد وہ بخشش ہے اے ابر کرم، زندگی میری ہو گئی مجھ پہ باری دیکھیے، کھول کر سینہ دکھاؤں یا نبی اللہ تمہیں، خواب میں آ کر میری دل کی بے قراری دیکھیے۔